بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے آپ سبھی سلتے جو ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دین الہی کو بدل دے اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دے خازن، اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس سے نفرت دلاتے ہیں یا لوگوں کو دھمکی دے کر راہ حق سے روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ راہ سیدھی راہ نہیں، صحیح راہ وہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ جب ان کے دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں پرفریب اعتراضات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ، اور جو علم میں پختہ نہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی گمراہ کر کے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی عذاب میں پیش کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کفر و عناد اور بد عملی کی بڑی وجہ قیامت کا انکار یا اسے بھلانا ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے، اسی لیے بزرگان دین نے روزانہ کچھ وقت موت، قبر اور قیامت کے متعلق غور و فکر کرنے کا مقرر فرمایا ہے کہ یہ فکر دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اور اسی ہی سوچ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔